رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اے پروردگارہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری معرفت حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر ہم تیری معرفت حاصل نہ کر پائیں تو تیرے رسول کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اے پروردگارہ، اپنے رسول کی حق معرفت عطا فرما
کیونکہ اگر ہم رسول کی حق معرفت حاصل نہ کر سکے تو تیری حجت کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اے میرے پروردگارہ اپنے حجت کی حق معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر ہم حجت خدا کی معرفت سے محروم رہ گئے تو گویا ہم گمراہ ہو گئے، ہمارے ہاتھوں سے دین چلا گیا۔ آج کی شب یقیناً ہم سارے کے سارے بارگاہ خداوندی میں استغاثہ کریں گے، بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ ہمیں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے، خدا سے کہیں گے اے میرے پروردگارہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو بہترین معاف کرنے والا ہے، تو قدیم الاحسان ہے۔ اے میرے پروردگارہ میرے حق میں احسان فرما، وہ گناہ جو ہم نے کیے، وہ گناہ جو ہم نے انجام دیے، چاہیں ان گناہوں کا اقرار اپنی زبان سے کروں یا نہ کروں، پروردگارہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پھر انہی روتی ہوئی آنکھوں سے یقیناً ہم جب اپنے گناہوں کے لیے دعا کریں گے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب آپ کا یہ دل منزہ ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے، پھر انہی ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں کہنا اے میرے پروردگارہ اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اے میرے پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کی شب کہ جس شب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور دعاؤں نمازوں کے لیے آمادہ ہیں، یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے، جہاں اس رات کا لیلۃ القدر کا رشتہ قرآن سے ہے، وہیں اس رات کا رشتہ لیلۃ القدر کا رشتہ امام زمان سے ہے۔ اگر کوئی بچہ مجھ سے کہے کہ جناب زیغم صاحب آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسا بھی دن ہے جو امام زمانہ سے بہت زیادہ مختص ہو، یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جواب آئے گا، 15 شعبان کے دن کو ہم امام زمانہ سے مختص کرتے ہیں، امام زمانہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امام زمانہ سے استغاثہ کرتے ہیں، امام زمانہ کی سلامتی، امام زمانہ کے فرج، امام زمانہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، امام زمانہ کے زندگی نامہ، امام زمانہ کی سوانح حیات بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر حقیر سے سوال ہو کہ کوئی ایسا دن ہے کہ جس کا تعلق امام زمانہ سے سب سے زیادہ ہو، تو میرا جواب ہوگا لیلۃ القدر۔ آپ جائیے گا، سوچئے گا، اور اگر آپ کو وقت ملے تو میری باتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے مطالعہ کیجئے گا۔ یہ رات امام زمانہ سے بہت زیادہ مختص ہے، یہ رات امام زمانہ سے بہت زیادہ مختص ہے، بلکہ روایتوں میں ہے شب قدر ہر اس امام سے مختص ہے جو اس زمانے کا امام ہو، جو اس زمانے کا ہادی و رہبر ہو۔ کسی نے جب چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کب ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر میں اختلاف ہے۔ پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کب ہے؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا واہ کیسے ہم نہ جانتے ہوں، جبکہ لیلۃ القدر شب قدر ملائکہ والروح ہمارا طواف کرتے ہیں آ کر۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ و روح کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ آپ پہ نازل ہوتے ہیں، ہم پہ نازل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں امام زمان پہ نازل ہوتے ہیں۔ روح ملک نہیں ہے، اگر روح ملک ہوتی تو ملک تو اللہ کہہ ہی رہا ہے تنزل الملائکہ، اگر روح ملک ہوتی تو اس کا شمار ملک میں ہو جاتا، روح کا ذکر ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر فرمایا، ملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ طولانی روایت ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا فجر تک ہمارا طواف کرتی ہے روح والملائکہ۔ روح الگ شے ہے، ملک نہیں ہے۔ اب اختلاف ہے، بعض نے اسی روح کو روح القدس کہا ہے،
اور بعض نے اسی روح کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ روح در حقیقت علم خداوندی ہے جو امام پہ نازل ہوتا ہے، امام حاضر پہ نازل ہوتا ہے۔ باقاعدہ روایتیں ہیں کہ اسی رات تقدیریں امام زمانہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، جو بھی دور حاضر کا امام ہو اس کی خدمت میں تقدیریں پیش کی جاتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر امام زمانہ کی خدمت میں ہماری پورے سال کی تقدیر پیش کی جائے اور اس میں ہر صفحے پر اللہم عجل لولیک الفرج لکھا ہو تو کیا مولا کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا؟ نظر لطف امام زمانہ کی آپ پہ نہیں ہوگی؟ ایک چھوٹا سا میں ہمیشہ یہ اگزامپل جوانوں کی خدمت میں، بچوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ مشہور و معروف، وَإِذَا تَحَيَّيْتُمْ، اگر تمہیں کوئی تحفہ دے، سلام پیش کرے تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اس سے بہتر اس کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ اچھا، یہ کون ہے؟ یہ وہ ازوات ہیں اور وہ شخصیتیں ہیں جو کسی کا احسان اپنی گردن پہ نہیں رکھتی ہیں۔ امام حسین کربلائی معلیٰ کی سرزمین پہ آئے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ان پر بوجھ بناتے، امام نے پہلے زمین کو خریدا، زمین کو خریدنے کے بعد ان کے حوالے کیا۔ یہ نہ ہو کہ امام حسین آئے اور آنے کے بعد غیروں کی زمینوں پہ دفن ہو گئے۔ یہ تمہارے احسان کے محتاج نہیں ہے، اگر تم نے احسان کر بھی دیا تو یہ اس کا ڈبل تمہیں عطا کریں گے۔ اطراف کے رہنے والوں نے کیا خدمتیں انجام دی تھی؟ چھوٹی چھوٹی خدمتیں۔ آخری مولا نے وصیت بنی اسد سے فرمائی تھی، بھائی یہ چیزوں کا خیال رکھنا، تم سے نہ میں نے لڑنے کے لیے تمہیں دعوت دی ہے، نہ قربانی پیش کرنے کے لیے دعوت دی ہے، بھائی اتنا کرنا، جب ہم مار دیے جائیں تو ہمارے لاشوں کو تلاش کرنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، بھائی اتنا سا احسان کرنا۔ پھر مولا نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو آج کے بعد تمہاری یہ زمین ویران زمین نہیں کہلائے گی، آباد ہو جائے گی، ہمارے خون کے قطرات کی وجہ سے تمہاری زمین آباد ہو جائے گی۔ اگر تم نے ہمارے حق میں تھوڑا سا قدم بڑھایا تو ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ جس کی شمارش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام زمانہ کی خدمت میں السلام علیک یا صاحب الزمان کہتا ہے، یا آپ جب دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، کیا ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ امام زمانہ اس سے بہتر آپ کے لیے سوچتے اور اس سے بہتر آپ کے لیے کرتے؟ اگر آپ بار بار امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ جو تقدیریں امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں، امام زمانہ باللطف خداوند متعال آپ کے حق میں بہتر کریں گے۔ آپ مورد عنایت صاحب الزمان ہوں گے۔ آج کی شب امام زمانہ کے فرج کے لیے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں، روئیں، ہاتھوں کو بلند کریں، استغاثہ کریں۔ کاش ہم بنی اسرائیل سے کچھ سیکھ لیتے، بنی اسرائیل کو جب موسیٰ کے غائب ہونے کی خبر نے پریشان کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اپنے گاؤں چھوڑ دیے، اپنے اپنے وطن چھوڑ دیے، صحرا و بیابان میں چلے گئے اور ہاتھوں کو پھیلا کے اے میرے پروردگارہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، موسیٰ کو بھیج دے، ہم گمراہ ہو گئے، ہم پریشان ہیں، ہم بے حال ہیں۔ اتنا روئے، اتنا پیٹے، اتنا گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آخر خداوند متعال نے موسیٰ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہی شدت، وہی تڑپ اسی شب قدر اپنے گناہوں کے لیے یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام زمانہ کی سلامتی، امام زمانہ کے ظہور، امام زمانہ کے فرج کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کروں، موضوع بحث آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک لفظ ہے موضوع بحث، رے جیم عین تے، رجعت۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ پھر رجعت کا لفظی معنی، مفہومی معنی، اور پھر جو روایات و احادیث اس موضوع پہ وارد ہوئی وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا،
اور کیا ایسا ممکن ہے عقلاً و نقلاً، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سے تعداد زیادہ ہے، تو یہ موضوع جو میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو میں نے آج ہی کے دن کو انتخاب کیا اس موضوع کے لیے. انشاءاللہ اگر آج بحث مکمل ہوئی تو الحمدللہ و ماشاءاللہ، اور اگر آج بحث مکمل نہیں ہوئی تو کل اور پرسوں بھی انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا. اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں جو الحمدللہ شروع سے الگ الگ حساب و کتاب سے ڈسکس ہوتے چلے آ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تم لوگوں نے کہا، قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ ہم تم پر ایمان تب تک نہیں لے کے آئیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. انہوں نے خواہش کی جناب موسیٰ کی خدمت میں، ہم ایمان تب لے کے آئیں گے جب تم اللہ کو دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو تم جس اللہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو، ہم اس اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. جناب موسیٰ سمجھا رہے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں جو تم نور الہی کو دیکھ سکو. تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے. ایک چھوٹی سی لائٹ، مثال کے طور پہ 7 یا 8 یا 10 واٹ کا بلب جب آپ کی نظروں کے سامنے ایک دم سے جلتا ہے تو آنکھیں جھلملا جاتی ہیں. 200 واٹ لے کے آ جائیں، 500 واٹ لے کے آ جائیں، 1000 واٹ کا بلب لے کے آ جائیں تو آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائیں گی. یا جو کشتیوں وغیرہ میں جو لائٹیں یوز ہوتی ہیں، وہ لائٹ آپ کے سامنے کھڑی کر کے آپ کے چہرے پہ مار دیں، آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہوگا؟ سورج، یہی سورج دن کے 12 بجے جب خوب جھلملاتا ہوا سورج ہو، اور 1 منٹ کے لیے سورج کی طرف دیکھ کے دکھا دیجئے، جب اس ہلکی پھلکی لائٹ اور ہلکے پھلکے نور کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو نور خدا کو کیسے تحمل کر سکتے ہو؟ یہی چیز جناب موسیٰ نے بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے، ضدی ہیں، اڑیل ہیں. بنی اسرائیل اڑیل تھے، ضدی تھے، لجوج تھے. لن نؤمن لک، ہم آپ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقہ، اللہ نے اپنے آپ کو نہیں پیش کیا. کہتے ایک نور جو روایتوں میں ہے، وہ نور جو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا وہ کسی اور نہیں بلکہ نور آل محمد تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. کیونکہ نور آل محمد بھی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے. انہوں نے خواہش کی اللہ کو دیکھنے کی، اللہ نے پیش کیا آل محمد کا نور. گویا اللہ نے یہ سبق بھی سکھلا دیا، اگر ہم تک پہنچنا ہو تو ان کے دروازے سے آؤ، ان کے دروازے سے آؤ. اللہ نے آل محمد کے نور کو پیش کیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بجلی تم پہ چمکی اور تم سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے چلے گئے، دیکھتے رہ گئے، نہ کچھ کر سکے. ثم بعثناکم، یہ آیت مورد بحث ہے جو میں نے موضوع آپ حضرات کے سامنے انتخاب کیا، رجعت. یہ میری شاہد مثال ہے. اللہ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. جب تم سارے کے سارے مر چکے تھے، اس نور کی جھلک دیکھنے کے بعد، اس بجلی کی چمک دیکھنے کے بعد، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ پلٹایا تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کر سکو. اس آیت سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو مارنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ کر سکتا ہے. یہ تو سمجھ میں آ رہا نا، بلکہ کر سکتا ہے نہیں، کیا. ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے امکان اور ایک ہوتا ہے وقوع. ان دونوں لفظوں پر انشاءاللہ میں بحث کروں گا. اگر میں 2-3 منٹ کے بعد بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجئے گا، امکان اور وقوع. لفظ پہ ہم ایک چھوٹی سی گفتگو کر لیں 2 سے 3 منٹ کی. لفظ کیا ہے؟ رجعت. رجعت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے ڈکشنری کے حساب سے جو ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے، اور ایک جو اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، یا جس کی کوئی خاص تعریف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صلاۃ. صلاۃ عربی ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے تو صلاۃ کا معنی ہے کیا؟ دعا. لیکن آپ اگر اصطلاح میں جائیں گے تو صلاۃ اسے کہتے ہیں جو کچھ اجزاء
اور کچھ رکنوں پر مشتمل ایک شکل کی نماز ہو اسے کہا جاتا ہے صلاۃ. مثال کے طور پہ جس میں رکوع بھی شامل ہو, سجدہ بھی شامل ہو, ذکر بھی شامل ہو, اس پورے مشکل کو کہا جاتا ہے صلاۃ. ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے اصطلاحی. اسی طرح رجعت کا لفظی معنی ڈکشنری میں لسان العرب یا اسی طریقے سے جو بھی عربک ڈکشنری ہیں ان میں آپ جائیں گے تو رجعت کا معنی ہے پلٹنا. رجعت یعنی پلٹنا. اس کے مترادف بھی قرآن میں استعمال ہوئے, کرہ یا اسی طریقے سے ردہ یا حشر بھی بعض مقامات پر رجعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. رجعت کا معنی کیا ہے؟ پلٹنا. اب آتے اصطلاح میں رجعت کسے کہا جاتا ہے. شیعیان حیدر صفدر کے پاس, بالخصوص میں جو تعریف آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ شیخ حر عاملی صاحب کی تعریف ہے جو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. شیعیان حیدر صفدر کے پاس رجعت کی تعریف یہ ہے کہ بعد ظہور امام زمان, بچے بھی بڑی غور سے سنیں, رجعت شیعوں کا ایک محکم عقیدہ ہے, محکم عقیدہ ہے. جو اس عقیدے کا انکار کرے, اہل بیت اطہار فرماتے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے کہیں نہ کہیں سے اڑتی ہوئی خبریں حقیر تک پہنچی ہیں کہ بعض شیعیان حیدر صفدر بھی ہیں, یا تو وہ بیچارے جاہل ہیں یا پھر اہل لجوج ہیں. اگر جاہل ہیں تو خداوند متعال یقیناً بصدقہ ولایت اہل بیت اطہار ان تمام چیزوں کی ہدایت دے گا. لیکن اگر اہل لجوج ہیں تو اہل لجوج کا حال وہی ہوگا جو لجوج کا ہوتا ہے. زندگی بھر علی علی کرتے رہیں گے, مرتے وقت جب ان سے کہا جائے گا نام علی زبان پہ لاؤ تو ان کی زبانیں لڑکھڑائیں گی. روایتوں میں ہے بعض جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں, ان کی انتہا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے, وہ آخر میں کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں. ان سے کہو شہادت پڑھو تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کیسے پڑھیں شہادت, اللہ زبان پہ جاری ہی نہیں ہونے دیتا ہے. رجعت شیعوں کا ایک محکم عقیدہ ہے. اصطلاح میں رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت کہتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ پلٹایا جائے گا. کچھ لوگوں کو دوبارہ پلٹایا جائے گا جو مر چکے ہوں گے. اچھا, کون لوگ ہیں جنہیں پلٹایا جائے گا؟ رجعت عمومی ہے یا خصوصی؟ ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ آنے والی بحثوں میں ڈسکس ہوگا. لیکن میں فی الحال میرے خیال سے یہ پہلے بیان کر دوں تاکہ موضوع متصل رہے. کیا سب کو پلٹایا جائے گا؟ اصطلاح میں رجعت کسے کہتے ہیں؟ رجعت یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ پلٹایا جائے گا, دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوبارہ ان کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا. میں انشاءاللہ اس پہ دلیل دوں گا کیا ایسا پاسبل ہے, ایک تو اس پہ بات کروں گا, کیا ایسا اس سے پہلے ہوا اس پہ بھی بات کروں گا. دونوں صورتوں کو انشاءاللہ قرآن سے ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی توجہات میری طرف مرکوز رکھیں اور اپنے چہروں پہ تھوڑی سی تبدیلی لائیں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے شروع میں بیٹھے تھے آخر تک ویسے ہی فیس رہا تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا, شاید میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں یا میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں. تو تھوڑی سی ایکسپریشن کے ذریعے مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ تک بات پہنچ رہی ہے. ماشاءاللہ سے سب مسکرانے لگے. آپ سب اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. رجعت کا لفظی معنی ماشاءاللہ سے واضح ہو گیا. اصطلاحی معنی رجعت کا کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد کچھ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پلٹایا جائے گا. اچھا, کیا سب کو پلٹایا جائے گا؟ یعنی ہر آدمی کو امام زمانہ کے ظہور کے بعد زندہ کیا جائے گا؟ سپوز میرے دادا کا انتقال ہو گیا, امام زمانہ کا ظہور کچھ سالوں کے بعد ہوگا, تو کیا میرے دادا کو بھی پلٹایا جائے گا؟ یا جتنے بھی ایکس وائی زیڈ آپ لوگوں کے دادا پردادا سردادا جتنے ہیں, کیا سب کو پلٹایا جائے گا؟ یا میں اپنی زبان میں کہوں رجعت عمومی ہے یا خصوصی؟ یعنی ہر آدمی کو پلٹایا جائے گا یا کچھ لوگوں کو پلٹایا جائے گا؟ اس پہ میں جواب دیتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو, ایک حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. مفہوم رجعت کو سمجھا رہا ہوں. رجعت عمومی ہے یا خصوصی؟ طبعا رجعت خصوصی ہے, سب کو نہیں پلٹایا جائے گا, سب کو دوبارہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا. امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ ان الرجعہ لیست بعامہ, رجعت عمومی نہیں ہے,
مطلب ہر ویکتی کو نہیں اٹھایا جائے گا, ہر آدمی سے نہیں کہا جائے گا چلو بھائی تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو, سب کو نہیں اٹھایا جائے گا. وہی خاصہ, رجعت خصوصی ہے, یعنی خصوصی چنندہ لوگوں کی رجعت ہوگی. کچھ لوگوں کو چن کے انہیں اٹھایا جائے گا کہ بھئی تمہاری ضرورت ہے تم اٹھو. اچھا, ان چنے ہوئے لوگوں میں کیا صرف اچھے لوگ ہوں گے یا صرف برے لوگ ہوں گے؟ وہ جو کچھ لوگ چنندہ اٹھائے جائیں گے ان میں اچھے لوگ ہوں گے یا برے لوگ ہوں گے؟ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ ان الرجع لیست بعامہ وہی خاصہ لا یرجع الا من محض الایمان محضا ومحض الشرک محضا. کہتے ہیں رجعت عمومی نہیں ہے, خصوصی ہے. انہیں پلٹایا جائے گا تو جو مومن محض ہوں گے یا جو مشرک محض ہوں گے انہیں پلٹایا جائے گا. یعنی جو بہت بڑے والے مومن ہوں گے یا وہ جو بہت بڑے والے مشرک ہوں گے. ایک تو یہ تعریف. دوسری تعریف, رجعت ان لوگوں کی ہوگی, ان مومنین کی ہوگی کہ جنہیں اس دنیا میں صاحب ایمان تھے, صاحب تقوی تھے, جنہیں اس دنیا میں جس مشن اور جس ہدف کے لیے آئے تھے اس ہدف کو انجام دینے نہیں دیا گیا, اس کام کو کرنے نہیں دیا گیا, انہیں ظلم و جور و ستم سے مار دیا گیا. لہٰذا خدا انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا وہ کام جو تم کرنا چاہتے تھے وہ کام انجام دو. ایک تو ان لوگوں کی رجعت ہوگی. دوسرا, مشرک خاص میں ان لوگوں کی رجعت ہوگی جنہوں نے اولیاء الہی پہ ظلم و ستم ڈھائے اور ان سے بدلہ نہیں لیا گیا. فار ایگزامپل, امام حسین کی رجعت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کو اہل و عیال کے ساتھ ظلم و زیادتی سے قتل کیا گیا. لہٰذا خدا دوبارہ انہیں زندہ کر کے ان کے ہاتھوں پہ حکومت رکھے گا, ان کے ہاتھوں پہ خلافت رکھے گا. جس ہدف کے لیے تم آئے تھے اس ہدف کو انجام دو. رجعت ان کی ہوگی. مشرک خاص یا منافق محض جیسے یزید ابن معاویہ, اس کی رجعت ہوگی. کیوں یزید کی رجعت ہوگی؟ کیونکہ اس نے آل محمد کے گھرانے کو تباہ کر دیا اور بدلہ بھی نہیں لیا گیا. یزید سے بدلہ ہوا؟ نہیں بدلہ ہوا. یہ جو امام حسین کے, یہ بھی بچوں کے ذہنوں کے لیے میرے خیال سے نقطہ اچھا ہی ہوگا. مولا علی کے حرم پہ جب آپ دیکھیں گے مولا علی کا گنبد نجف اشرف, تو اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ گنبد کے اوپر پنجہ, اس طرح کا نشان لگا ہوا ہے نا. امام حسین کے حرم میں کیا لگا ہوا ہے؟ پرچم, سبز پرچم. اگر آپ غور کریں امیر المومنین کے حرم میں پنجہ اور امام حسین کے حرم میں سرخ پرچم. کیوں؟ سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ ان کے قاتل سے بدلہ نہیں لیا گیا. پنجہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے قاتل سے بدلہ لیا جا چکا ہے. اب آپ کہیں گے جناب والا وہ جو جناب مختار نے کیا وہ کام جو جناب مختار نے کیا وہ ٹھیک ہے, اللہ جناب مختار کے درجات بلند فرمائے, اللہ رحمت فرمائے, مورد لطف امام زمان اور مورد لطف امام حسین قرار پائیں. لیکن حقیقی بدلہ کب ہوتا ہے؟ بدلہ کون لیتا ہے؟ قصاص کا حق کس کو ہوتا ہے؟ قصاص کا حق کس کو ہوتا ہے؟ قصاص تب متحقق ہوتا ہے جب اس کا ولی قصاص لے. کیا شمر و خولی و فلاں کو امام سجاد نے مارا تھا؟ جناب مختار نے مارا تھا. لہذا قصاص تب متحقق ہوگا جب اس کا ولی قصاص لے. امیر المومنین کے حرم پہ پنجہ کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسن و حسین کے ہاتھوں میں ابن ملجم تھا, انہوں نے قصاص لیا. اس وجہ سے امیر المومنین کا قاتل مارا گیا, لیکن امام حسین کا قاتل ابھی مارا نہیں گیا, جناب سیدہ کا قاتل ابھی مارا نہیں گیا. یہی وجہ روایتوں میں ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے, ایک روایت ہے کہ ظہور میں حضرت ایسا کام کریں گے, ایک روایت ہے کہ رجعت میں ایسا کام کریں گے. رجعت میں بعض کی قبروں پہ جائیں گے اور کہیں گے اٹھو اٹھو, تمہارا حساب و کتاب لینا ہے. روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں کے جنازوں کو حضرت قبر سے نکالیں گے اور لٹکا دیں گے. جب کسی درخت میں لٹکائیں گے تو وہ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے. جیسے انہیں لٹکائیں گے تو وہ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے.
اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا عقیدہ تو امام زمان پہ ہوگا، لیکن جب یہ دیکھیں گے وہ بیچارے بہک جائیں گے اور کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ تو اچھے لوگ تھے، ان کے جنازے جیسے ہی نمی دنم درخت پہ لٹکے درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ وہ امام زمانہ کے پارٹ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، امام زمانہ کی راہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، ان کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت فرمائیں گے، کہیں گے تم نے غور نہیں کیا، یہ جو درخت ہرا بھرا ہوا وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ میرے ہاتھ اس درخت سے لگا لہٰذا یہ درخت ہرا بھرا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک درس عبرت ہے، درس عبرت ہے۔ یہ گول فارسی میں کہتے ہیں گول نہ خورید، دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ دھوکہ وہ لوگ کھاتے ہیں جو دو کشتیوں کے سوار ہوتے، ایک پیر ادھر ہوتا ہے ایک پیر ادھر ہوتا ہے، وہ بھی بھیا یہ بھی بھیا، وہ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ جور باش، یہ رنگ باش فارسی کا محاورہ ہے، ایک رنگ رکھو، ایک طریقہ رکھو، آج یہ بھیا کل وہ بھیا۔ مولا نے جب کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا ہم بڑے اچھے آدمی ہیں، کتنے اچھے آدمی ہوں، تعریف کرو اچھائی کی، بہت اچھا آدمی ہوں۔ اچھا تعریف کیا ہے؟ ہم اختلافات میں نہیں پڑتے، ہم بڑے اچھے آدمی ہیں، ہم بہت سنسیئر آدمی ہیں، بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، ہم صرف اور صرف انسان کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے، نگیٹیوٹی پہ ہماری نظر ہی نہیں جاتی، ہم پازیٹیو آدمی ہیں، پازیٹیو آدمی۔ اچھا کیسے پازیٹیو؟ ہمیں کسی کی برائیوں سے نہیں مطلب، ہمیں صرف اور صرف علی سے مطلب ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب مولا کی خدمت میں گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے نحن نتولی علیا ونتولی فلانا و فلانا، ہم علی سے بھی محبت کرتے فلاں سے بھی محبت کرتے، ہمارے دل میں علی کے لیے بھی عشق ہے اور فلاں صاحب کے لیے بھی عشق ہے۔ یہ کسی مولوی کا جواب نہیں ہے، کسی ذاکر کا جواب نہیں، کسی خطیب کا جواب نہیں ہے، زیغم غروی کا جواب نہیں ہے جو مجلس کے بعد مثال کے طور پہ منہ بنائے کہ جناب کیسا جواب دے کے گئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے مولا حضرت کا جملہ ہے۔ جیسے ہی کہا کہ ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں فلاں سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا انتل اعور، تم کاڑے ہو۔ کاڑا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کانا یا کاڑا۔ کسے کہتے ہیں کاڑا؟ کاڑا اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ تو ٹھیک ہو ایک آنکھ خراب ہو، اسے کہا جاتا ہے کاڑا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ انتل اعور، تم کاڑے ہو، تمہاری ایک آنکھ ٹھیک ہے ایک آنکھ خراب ہے، یا تو تم بالکل اندھے ہو جاؤ یا پھر دونوں آنکھیں ٹھیک کر لو۔ کہ حضرت وہ کیسے؟ کہ یا تو کھل کے ان کی طرف چلے جاؤ یا پھر کھل کے علی علی کرو، کھل کے علی علی کرو، یا تو ان کی طرف جاؤ، ان کی طرف جاؤ، یا پھر کھل کے علی علی کرو۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کھائیں گے علی کے دسترخوان پر لیکن نمک شام سے لے کے آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھیں گے علی کے دسترخوان پر لیکن نمک شام والا کھائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دو کشتیوں میں سوار نہ ہو، ایک کشتی میں سوار ہو۔ دو کشتیوں میں سوار ہونے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ پانی میں کشتی ایک ادھر گئی ایک ادھر گئی، یہ صاحب کیا ہوئے؟ غرق۔ نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے، وہ محاورہ نا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے دھوبی کا کتا۔ دھوبی کا کتا نہیں، وہ دھوبی کا کتا ہے۔ کتا، کتا کہتے ہیں وہ جو دھوبی کا ڈنڈا ہوتا ہے موٹا سا، جو گھاٹ پہ جا کے دھوبی دھلتا ہے کپڑے، اسے کہا جاتا ہے کتا۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں اس کا بھی ایک ریزن بتا دوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیونکہ یہ محاورہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کر دوں، بچے یاد رکھیں گے اسی محاورے کے ذریعے۔ دھوبی کا کتا نہیں ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کتا کہتے ہیں وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے جو کپڑوں پہ مار مار کے دھوبی دھلتا ہے، کپڑے دھلنے والا۔ دھوبی کیا کرتا تھا؟ کپڑے جمع کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے، کلیکٹ کرنے کے بعد گھاٹ پہ لے کے جاتا ہے۔ گھاٹ پہ دھوبی کپڑے ڈال کے اسی کتے سے وہ دھلتا تھا کپڑے۔ جب شام ہو جاتی تھی یا اگر وہاں پہ چھوڑ دے تو چوری ہو جائے گا، گھر لے نہیں جا سکتا کیونکہ بہت وزنی ہوتا تھا، تو دھوبی کیا کرتا تھا؟ گھاٹ سے اٹھا کے کہیں ادھر ادھر کسی مثال کے طور پہ پیڑ کے نیچے یا کسی جنگل میں رکھ دیتا تھا۔ نہ گھر لے جاتا تھا کیونکہ وزن بہت ہوتا تھا، گھر تک لے کے جائے روز لاد کے تو وزن ہوگا، اگر وہاں چھوڑ دے تو چوری ہو جائے گا۔ تو یہاں سے محاورہ بنا دھوبی کا کتا
نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اصل میں اعراب لگا نہیں ہے تو کتے کی جگہ کتا استعمال ہو جاتا ہے. آپ سب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ یقین کریں میں باتوں میں اتنا محو ہو جاتا ہوں. میں جب ختم کرنے پہ آتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک مرتبہ آتا ہے یار ابھی تو 25-30 منٹ ہوئے, لیکن پھر جب میں ادھر ادھر کی گھڑیاں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے گھڑی دیکھی تو میں نے کہا واہ, مطلب آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. مجھے خود احساس نہیں ہوا, آپ کی تو بات چھوڑیے, مجھے نہیں پتا آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا. اگر احساس نہیں ہوا تو ایک بآواز بلند ہدیہ فرمائیں صلوات. اچھا, یہاں تک بات ہو گئی ہماری رجعت پر. ہم نے رجعت کا مفہوم سمجھا دیا. امام صادق علیہ السلام نے بتایا رجعت عمومی نہیں ہے, رجعت خصوصی ہے. بعض خصوصی مؤمنین کی رجعت ہوگی اور بعض خصوصی مشرکین کی رجعت ہوگی. جو مؤمن محض ہوں گے ان کی رجعت ہوگی, جو مشرک محض ہوں گے ان کی رجعت ہوگی. یہاں تک ماشاءاللہ سے جہاں تک میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اور مجھے یقین ہے کہ یہاں تک باتیں بچوں تک بھی پہنچ چکی ہیں نا, پہنچ چکی ہیں. اب آتے ہیں رجعت پہ, اس موضوع پہ گفتگو کریں. کیا ایسا پاسبل ہے؟ میرے خیال سے ابھی تک کی جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے, کیا اس طرح کی چیزیں پاسبل ہیں؟ اچھا, یہاں 2 جواب دیے جائیں گے. ایک جواب یہ کہ کیا ایسا ممکن ہے, ایک یہ جواب ہوگا. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا ممکن ہے تو ایک یہ جواب ہوا. دوسرا جواب میں یہ دوں گا کہ ایسا ممکن تو بات چھوڑیے, ایسا ہو چکا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی نظر میں واضح ہو گئیں تو رجعت کا کانسیپٹ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آتے امکان کے بارے میں, کیا ایسا پاسبل ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا, قیامت ممکن ہے؟ قیامت پاسبل ہے؟ آپ سے سوال, قیامت پاسبل ہے؟ آپ کہیں گے جناب والا کیسی باتیں کر رہے ہیں, قیامت پر عقیدہ رکھنا اصول دین کا حصہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, مطلب آپ مانتے ہیں کہ اللہ انہی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا, وہ ہڈیاں جو راکھ بن چکی ہوں گی, انہی راکھ کو جمع کر کے ہڈیاں اور ہڈیوں پہ گوشت اور نمیدونم اسی میں روح پھونکے گا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, میں ابھی بات کر رہا ہوں پاسبل ہونے پر. اگر قیامت پاسبل ہے تو رجعت میں دقت کیا ہے؟ اگر قیامت پاسبل ہے تو رجعت میں دقت کیا ہے؟ آپ کہیں جناب والا قیامت اس لیے پاسبل ہے کیونکہ وہ خداوند متعال کی قدرت سے ہوگی, خداوند متعال کے ارادے سے ہوگی. ہم نے کب کہا کہ رجعت نمیدونم زیغم الغربی صاحب کریں گے؟ ہم نے کب کہا؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا, یہاں رجعت بھی بے حکم خداوند متعال ہوگی, بے ارادہ یہ خداوند متعال ہوگی. رجعت کسی کے کہنے سے نہیں, خداوند متعال کے ارادے سے ہوگی رجعت. اگر قیامت پاسبل ہے تو رجعت کے پاسبل ہونے میں کیا حرج ہے؟ امام زمانہ زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے. جو خدا امام زمانہ کو 1197-98 سال زندہ رکھ سکتا ہے وہی خدا رجعت بھی کر سکتا ہے. جو خدا مثال کے طور پہ اتنے معجزات دکھا سکتا ہے وہ خدا مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ رجعت بھی کرا سکتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں امکان کے حوالے سے. امکان پہ اگر قرآن مجید کی طرف جائیں, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور اس دن, یوم ایک دن, نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا, ہم ہر امت میں سے ایک ٹکڑی کو محشور کریں گے. اچھا, میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت رجعت پہ دلالت کرتی ہے. یہ آیت, جو آیت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہ آیت رجعت پہ دلالت کرتی ہے. آیت کے ترجمے پہ پھر سے غور کیجئے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا, اور ایک دن ہم
ہر امت میں سے ایک ٹکڑی، ایک فوج کو زندہ کریں گے. اچھا، میں نے کیا کہا کہ یہ آیت رجعت پہ دلالت کرتی ہے. آپ سوال کریں گے کیوں؟ میں کہوں گا تفسیر کی بات چھوڑیے، اسی آیت کے لفظ پہ اگر غور کریں تو خود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ آیت قیامت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ اسی قرآن میں قیامت کے بارے میں فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہم انہیں محشور کریں گے، کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کسی ایک کے لیے راہ فرار نہیں ہوگی. مطلب سب کو ہم حاضر کریں گے میدان محشر و میدان قیامت میں. ان دونوں آیتوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت میں ہم سب کو حاضر کریں گے، کسی کے لیے جائے فرار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کوئی آدمی جا کے درخت کے پیچھے چھپ جائے، یا قبر میں ہے وہ قبر کو اور نیچے تک کھودتا رہ کے اور نیچے چلا جاؤں، مثال کے طور پہ اللہ میاں کی نظروں سے بچ جاؤں. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کسی کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، سب کو ہم حاضر کریں گے. سب کو جہاں حاضر کرنے کی بات ہو رہی ہے اسے کہا جاتا ہے قیامت. لیکن اس آیت کے جملوں پہ پھر سے غور کرو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. اور اس دن ہم تمام امتوں میں سے ایک ایک ٹکڑی کو محشور کریں گے، مخصوص ایک گروہ کو محشور کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت میں تو سب کو حاضر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم ایک ٹکڑی کو، ایک فوج کو حاضر کریں گے. اس فوج کو حاضر کرنے سے مراد رجعت ہے، یعنی وہ رجعت ہوگی جو خصوصی ہوگی کہ جن میں مخصوص لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، لایا جائے گا، پلٹایا جائے گا. یہ ہو گئی آیت. اب اسی آیت میں امام کی خدمت میں کسی نے سوال کیا. ایک صاحب کے قال الرجل لأبی عبداللہ علیہ السلام ان العامہ تزعم. امام کی خدمت میں ایک صاحب گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے مولا عامہ، اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے دور میں جب بھی کہا جاتا تھا عامہ تو ان سے مراد وہی ہوتی ہے کہ جن کو آج ہم بھائی کہتے ہیں، ان سے مراد ہمارے بھائی ہیں. عامہ روایتوں میں جہاں لفظ آئے عامہ تزعمون، عامہ کا یہ گناہ ہے، گمان ہے، عامہ کی یہ سوچ ہے. عامہ سے مراد یہ ہے خاصہ، یہ ہے خاصہ، یہ ہے خصوصی لوگ، اور وہ ہیں عمومی لوگ. سائل نے سوال کیا کہ ان العامہ تزعم ان قولہ ویوم نحشر یعنی فی القیامہ. راوی نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا عامہ کا گمان یہ ہے کہ یہ جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، یہ آیت قیامت پہ دلالت کرتی ہے، یہ آیت قیامت پہ دلالت کرتی ہے. حضرت نے وہی جواب دیا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی جواب پیش کیا. حضرت نے فرمایا اگر یہ آیت قیامت پہ دلالت کرتی تو قیامت میں تو اللہ سب کو حاضر کرے گا، یہاں ٹکڑیوں کو کیوں حاضر کر رہا ہے، مخصوص لوگوں کو کیوں حاضر کر رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے مخصوص لوگوں کو حاضر کرنا اس آیت میں اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک اور کوئی خاص دن ہوگا جو قیامت سے ہٹ کے ہوگا. اسی کو ہم کہتے ہیں رجعت، اسی کو ہم کہتے ہیں رجعت. اچھا اور آئیے یہ ہو گئی امکان پہ، اور آئیے وقوع پہ. کیا اس سے پہلے کسی کی رجعت نہیں ہوئی؟ کیا تاریخ میں آپ کی نظر میں کوئی ایسے واقعات نہیں ہیں، قرآنی واقعات کی میں بات کر رہا ہوں، جن سے یہ ثابت ہو کہ وہ لوگ مر چکے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں؟ قیامت کا کانسیپٹ نہیں بیان کر رہا ہوں، اسی دنیا میں. پہلی آیت کے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، آیت کیا تھی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. ہم تم پہ تب تک ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک اللہ کو انہی آنکھوں سے نہ دیکھیں. کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. بجلی چمکی اور یہ سارے کے سارے مر گئے، نپٹ گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے دوبارہ تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کر سکو. اس آیت سے نہیں ثابت ہوا؟ اس آیت کیا یہ دلالت اس بات پہ نہیں کرتی ہے کہ رجعت وقوع ہو چکی ہے ایک طرح کی؟ بھائی رجعت پہ جو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہی ہے
کہ بھائی اللہ وہ مر گئے تھے، اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا. اور آئیے اصحاب کہف، قرآن مجید کا سورہ ماشاء اللہ سے آپ جائیے. اصحاب کہف کیا ہوا تھا؟ اصحاب کہف کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا یا نہیں زندہ کیا؟ آپ کہیں گے جناب والا وہ تو سو رہے تھے. سونا بھی کہیں نہ کہیں مصادیق موت میں سے ہے. اس پہ غور کیجئے گا جا کے، سونا موت کے مصادیق میں سے. اور یہی وجہ ہے اہل بیت اطہار نے فرمایا جب بھی تم سو اللہ اور رسول کو یاد کر کے سو، پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہوا یا نہیں ہوا. یہی وجہ ہے سونے سے پہلے کہا جاتا ہے وضو کر کے سو. بستر پہ سو گئے، پتہ نہیں اٹھ پائے یا نہیں اٹھ پائے. سونا مصادیق موت میں سے. میں نے شاید درس میں ظاہراً مثال دی ہے. 2 طرح کی موت ہے. ایک موت کہ جس میں انسان کی روح بدن چھوڑ دیتی ہے، دوسری موت کہ جس میں انسان سو جاتا ہے. دونوں بے خبر ہے، دونوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے، دونوں کو دکھ نہیں رہا ہے، دونوں سن نہیں رہے. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، وہ کہ جس کے بدن سے روح نکل چکی ہے اس پر آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہے، یا آپ اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. لیکن جو سو رہا ہے اسے آپ ایک جھٹکا دیں گے تو وہ اٹھ جائے گا. یہ کام ہے انبیاء کا. انبیاء کا یہی کام ہے، تذکر دینا. اس سوتے ہوئے آدمی کو تذکر کے ذریعے اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ جو معاشرہ، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں معاشرہ مردہ ہو چکا ہے. معاشرہ بعض مردے ہو چکے ہیں اور بعض سو رہے ہیں کہ جنہیں تذکر کی ضرورت ہے. بہت سارے شیعہ مثال کے طور پہ ان کے عقیدے گمراہ کنندہ ہیں، ان کے عقیدے عجیب و غریب ہیں. اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کے نمی دنم کہاں متوسل و متصل ہو چکے ہیں مثال کے طور پہ. لیکن ان کو اپنے سامنے بٹھا کے 1 گھنٹہ معارف اہل بیت بیان کرو تو وہ خود بخود اس دامن کو چھوڑ کے آل محمد کے دامن سے متمسک ہو جاتے ہیں. یہ سو رہا ہے، اسے تذکر کی ضرورت ہے. خلاصہ اصحاب کہف ایک طرح کی موت تھی. اللہ نے بے عنوان معجزہ، بھائی 300 سال 350 سال کوئی سو سکتا ہے؟ کوئی سو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہ کر کے دکھایا. گویا وہ مر چکے تھے، قبریں بن چکی تھی، پہاڑ جو ہے بند ہو چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. لفظ لایا زندہ کیا. ایک جگہ لفظ ایقاظاً، دوسری جگہ باقاعدہ لفظ زندہ آیا ہے، زندہ کیا ہے اللہ نے دوبارہ. اسی طرح بہت سارے موارد ہیں قرآن میں. وہ جو عزیر ظاہراً اگر میں اشتباہ نہ کروں وہ 2 بھائی کہ جن کی ایک کی ایج 100 سال تھی اور ایک کی ایج 150 سال تھی اور ایک کی ایج 50 سال کی تھی. پیدا بھی دونوں ایک ہی دن پر ہوئے، مرے بھی دونوں ایک ہی دن پر، لیکن ایک کی ایج 50 سال اور ایک کی ایج 100 سال. یہ بھی ایک سوال ہے. خیر یہ تھوڑا سا زیادہ آسان ہو جائے گا اور آسان چیزوں کو بیان کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں، مطلب لگتا ہے کہ بھائی بہت یہ کیوز کی طرح ہوتا ہے، اسی میں زیادہ تر استعمال ہوتے. خلاصہ ان میں سے ایک بھائی کو اللہ نے 100 سال سلایا، پھر انہیں زندہ کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں وقوع پر، اور ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے ہو چکی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں. یہی باتیں تو ہم کر رہے ہیں. ایسا پہلے ہو چکا ہے. جو چیز پہلے ہو چکی ہو اس پر امکان کی بات کرنا ہی بیکار فضول بات ہے. جو چیز پہلے ہو چکی ہو اور پھر آپ کہیں کیا ایسا پاسبل ہے؟ بھائی ہو چکی ہیں، پاسبل چھوڑیے، ہو چکی ہیں. جب ہو چکی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ رجعت. اچھا ایسا بھی نہیں کہ رجعت کے بینیفٹس نہیں، بہت سارے بینیفٹس ہیں رجعت کے. جیسا کہ میں نے بیان کیا مومن خاص منافق خاص، اس میں بھی بہت سارے ریزن ہیں. اللہ کس کی رجعت کرے گا؟ جو مومن خاص جنہیں جس ہدف کے لیے بھیجا گیا تھا اس ہدف کو لوگوں نے پورا نہیں کرنے دیا، خدا انہیں دوبارہ بھیجے گا، جاؤ اپنا ہدف پورا کرو. کس کی رجعت ہوگی؟ اب بس یہاں سے 2 4 5 منٹ تھوڑا سا فضائل کا باب ہے، دلوں پہ ہاتھ رکھے، ظاہر سی بات ہے سنتے جائیے. رجعت کس کی ہوگی؟ کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد سب سے پہلی رجعت، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، سب سے پہلی رجعت مولا حسین کی ہوگی. مولا حسین کی 900 سال کی حکومت ہوگی، 900 سال کی حکومت ہوگی امام حسین کی.
پھر مولا نے فرمایا سب سے پہلی رجعت امام حسین کی ہوگی. رسول گرامی نے فرمایا اے سلمان یاد رکھو تمہاری رجعت ہوگی اور تم اپنے زمانے کے اس وقت کا جو امام ہوگا اس کی تم مدد کرو گے, وہ تمہیں مسئولیت دے گا, وہ تمہیں عہدہ دے گا, تمہیں ذمہ داری دے گا. سلمان مجھے یقین ہے کہ تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے. یہ رسول اللہ سے حدیث ہے. اسی طرح فرمایا رجعت جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا یا امام زمانہ کے ظہور کے بعد جب امام زمانہ کی رجعت ہوگی, کہتے ہیں کچھ لوگوں کو بنابر روایت 27 لوگوں کی رجعت ہوگی جو کوفے کے پیچھے سے آئیں گے, جن میں سے ایک سلمان ہوں گے, ابو ذر ہوں گے, مقداد ہوں گے, قمبر ہوں گے. چھٹے امام نے فرمایا اے مفضل تمہارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا, تمہاری بھی رجعت ہوگی. اسی طرح روایتوں میں ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی رجعت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 دن دعائے عہد پڑھے. اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ سے, دعائے عہد ہر روز نماز فجر کے بعد. جو چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے, اپنے مولا سے ملحق کیا جائے, وہ دعائے عہد پڑھے. اسی طرح جو چاہتا ہے کہ اس کی رجعت ہو ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ اسراء کی تلاوت کرے, سبحان الذی اسرا بعبدہ تلاوت کرے. ہر روز نماز ہر شب جمعہ سورہ اسراء کی تلاوت کرے. اسی طرح حضرت نے فرمایا جو چاہتا ہے رجعت کرے. میں روایات سے متخذ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ جو تیسری بات بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ کی روایت سے ماخوذ ہے. رسول گرامی نے فرمایا سلمان تمہاری رجعت ہوگی اور ہر اس انسان کی رجعت ہوگی جو اپنے امام کی نسبت تمہاری معرفت رکھتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ویسی ہی رکھتا ہے کہ جیسے تمہارے اندر علی کی معرفت تھی. سلمان کی معرفت کیسی تھی؟ مولا علی کی نسبت کیسی تھی؟ اگر کسی کی ایسی معرفت ہوگی تو رسول گرامی نے فرمایا اس کی رجعت ہوگی. کیسی رجعت؟ کیسی معرفت تھی جناب سلمان کی؟ جناب سلمان کی معرفت کیسی تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا جو بھی کسی جنگ میں, رسول گرامی نے فرمایا جو بھی علی کے جیتنے کی خبر سب سے پہلے دے گا اسے منہ مانگا انعام دوں گا. جو وہ کہے گا وہ اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے گا, تحفہ پیش کیا جائے گا. جیسے ہی سنا سارے صحابی دوڑنے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ علی کی جنگ دیکھنے. سب بھاگ گئے علی کو لڑتا ہوا دیکھنے تاکہ جلدی سے آ کے علی کے جیتنے کی خبر دیں. سارے بھاگ گئے, سلمان گئے ہی نہیں. سلمان چپ چاپ بیٹھے رہے. اگر پہلے ہی کہہ دیں تو پھر چیٹنگ ہو جائے گی. جناب سلمان بیٹھے رہے. جب ان سارے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جناب سلمان خیمے کے پیچھے سے اٹھے, رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے. معرفت بتا رہا ہوں سلمان کی, علی جیت گئے. آنے والوں نے کہا سلمان تم تو گئے نہیں تھے, تمہیں کیسے پتا علی جیت گئے؟ کہ علی کی جیت کو دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسی جنگ تو دکھا جہاں علی ہارے ہوں. کوئی ایسی جنگ دکھاؤ جہاں علی ہارے ہوں. یہ میرا یقین ہے, یقین ہے, یقین ہے, یقین ہے. یہ معرفت. یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت روایت ہے جو میں نے شاید کسی مجلس میں بیان کی تھی. جب جناب سلمان سے رسول گرامی نے فرمایا سلمان بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم اور آپ ہوتے کیا مانگتے؟ ایک 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 ایسا کچھ ہو جائے زندگی میں مرتے وقت تک سکون ہو جائے, کمانے دھمانے کی ضرورت نہ ہو, ایسا کچھ جگاڑ ہو جائے, کوئی انتظام ہو جائے. یہ مینٹالٹی, یہ سوچ ہے. خیر سب کی سوچ نہیں ہے, میں کچھ باتیں تفریحاً بھی کرتا ہوں تاکہ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ بھی آ جائے چہروں پر. کیا مانگتے؟ لیکن یہ سلمان ہے. اب اگر رسول گرامی فرما رہے سلمان منا, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں, تو ایسے ہی کسی اہرے غیرے کو اہل بیت میں نہیں شامل کیا جاتا ہے. کوئی تو بات ہوگی سلمان میں. جناب سلمان سے پوچھا کیا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج سے تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ 18,000 راز اللہ نے علی کے بارے میں بتائے. کہ یا رسول اللہ ایک راز بتا دیجئے.
ایک راز بتا دیجئے، ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیجئے علی کا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ. چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے. آج ہوتا ہے ارے ہم بھی شیعہ ہیں، فلاں صاحب بھی شیعہ ہیں، ہم کیا کوئی غیر ہیں، ہم بھی تو شیعہ ہیں. ارے تم ہو شیعہ، لیکن دونوں کی معرفت برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. اصحاب حسینی میں سارے صحابہ کرام برابر نہیں تھے. عباس کا مرتبہ اور تھا، قمبر کا مرتبہ اور تھا. یا اصحاب کربلا کی اگر آپ بات کریں، حبیب ابن مظاہر کا مرتبہ اور ہے، حر کا مرتبہ اور ہے. سب کا مرتبہ برابر نہیں ہے. جب اصحاب میں مرتبہ، اما اصحاب کی چھوڑو، اصحاب کی چھوڑو، اللہ کیا قرآن میں فرماتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی. جب انبیاء برابر نہیں، اوصیاء برابر نہیں، نمیدونم وہ شیعہ برابر نہیں، صحابہ برابر نہیں، تو ہم اور آپ کہاں سے برابر ہو گئے؟ جناب ہم بھی تو شیعہ ہیں، ہم بھی تو علی والے ہیں. نہیں ہوگا جان، سب کی معرفت برابر نہیں ہے. اسی مجلس میں بیٹھے سب کی معرفت برابر نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جس پر امام زمانہ کی نظریں گڑی ہوں، کوئی ایسا ہو کہ جس پہ امام زمانہ کی نظریں گڑی ہوں. ممکن ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جسے امام زمانہ، خدا نہ کرے اس بزم میں کوئی ایسا ہو جسے امام زمانہ دیکھنا نہیں چاہیں. سب کی معرفت برابر نہیں ہے. چھٹے امام سے روایت، بس میں نے ختم کیا یہیں پہ. چھٹے امام سے روایت، چھٹے امام نے فرمایا بات سلمان کی ہے نا، معرفت سب کی برابر نہیں. ایسے ہی نہیں سلمان کو کہہ دیا گیا ہم اہل بیت میں سے. ہم بھی آج کل کہتے ہیں نا قبلہ وہ کہاں سے پڑھ، کیسے پڑھ، وہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم اپنی عقل کو سلام کرو جا کے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم اپنی عقل کو کوسو یا سلام کرو، وہ تمہاری قسمت. لیکن یہ کہ جناب والا ہمیں کوئی روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، ہضم نہیں ہو رہی، ایسا مولا نہیں کہہ سکتے، ایسا مولا نہیں فرما سکتے. جہاں تمہیں کلام معصوم سمجھ میں نہ آئے وہاں توجیہ کرو، تعویل کرو. ایسے نہیں مزاج بنا رکھا ہے پر روایت آئی ضعیف، روایت آئی ضعیف. روایتیں تو ضعیف ہوتی، روایتوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں. مولا فرماتے ہیں کلامنا صعب مستصعب، ہمارا کلام سخت ہے، دشوار ہے. لا يتحملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. ہمارا کلام سخت و دشوار ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ ملک مقرب ہو. مقرب ملک یعنی کیا؟ ہر ملک نہیں، ملک مقرب یعنی کون؟ جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ ملک، ملک مقرب او نبی مرسل یا نبی مرسل، یا وہ مومن کہ جس کا دل اللہ نے امتحان کے ذریعے پاک کر دیا ہو. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک مثال دیتا علامہ مجلسی کی. ایک روایت کہ جس سے پہلے جتنے بھی علماء گزرے سب نے غلط فتویٰ دیا، لیکن جب علامہ مجلسی آئے اسی روایت کو سمجھایا، اس کے بعد جتنے بھی مجتہد آئے انہوں نے علامہ مجلسی والا ہی فتویٰ دیا. علامہ مجلسی صاحب نے فرمایا یہ روایت کیسے یہ لوگ سمجھ نہیں پائے. یہ خاص توفیق تھی علامہ مجلسی کے لیے اہل بیت اطہار کی طرف سے. وقت نہیں، میں وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا. خلاصہ چھٹے امام فرماتے ہیں سب کی معرفت برابر نہیں ہوتی. چھٹے امام نے فرمایا لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو پتا چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے، یا تو سلمان کے کفر کا فتویٰ دے دیں یا پھر سلمان کو مروا ڈالیں. مطلب سلمان کی معرفت کو ابو ذر ہضم نہیں کر پا رہے ہیں تو بس بات ہی ختم کرو. اگر کسی کے جملے ہوتے تو میں اگنور کرتا، چھٹے امام کے جملے کہ اگر سلمان کی معرفت ابو ذر کو پتا چل جائے تو ابو ذر کہیں گے یہ تو غالی ہو گیا، نبی تو یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے. جناب جابر جعفی، نام سنا جابر جعفی کا؟ بچوں نے سنا ہوگا، سنا ہے آپ لوگوں نے جابر جعفی، 5ویں امام کے صحابی. مولانا نے پوچھا کتنی روایات حفظ ہیں؟ کہ 90,000، 90,000. کہ وہ والی روایتیں کتنی حفظ ہیں؟ وہ والی مطلب کیا؟ مطلب ہمارے اسرار، ہمارے راز. یہ بحث شاید آپ لوگوں کے سامنے سے گزری ہوئی. یہ جو میں شاید یا آپ لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں اس سے مراد بچے ہیں، ہرگز اپنے آپ کو نہ سمجھیں.
اسرار آل محمد، آپ پڑھیں اسرار آل محمد کیا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عمومی آپ ہر آدمی کے سامنے نہیں بیان کر سکتے. منع کیا آل محمد نے، منع کیا آل محمد نے. خلاصہ جناب جابر جعفی سے کہا کتنی روایتیں یاد ہیں کہ 90,000، کہ وہ والی کتنی حدیثیں کہ 30,000، 30,000 اسرار آل محمد. مولانا نے فرمایا وہ جو 30,000 تمہارے پاس اسرار ہیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. اگر تم نے بیان کیے فعلیک لعنتی الی یوم الدین، تو ہماری تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی. پھر کیا کرتے تھے جناب جابر جعفی؟ کنویں میں جاتے. اب ظاہر سی بات ہے پیٹ میں کچھ ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے، یہ تو عام لوگوں کی فطرت ہے. ہمارے پیٹ میں جیسے ہی ہم کچھ کتاب میں پڑھتے ہیں تو فوراً ایک دم سے نمی دم ہاؤکا ہونے لگتا ہے، جلدی سے کہیں موقع ملے وہ اپنے منہ سے نکال دیں. اسی لیے کسی کی غیبت و چغلی جب ہم اپنے کانوں سے سنتے کسی کی برائی تو فوراً ہم سوچتے ہیں کوئی ملے کہ جس سے ہم یہ بات شیئر کر سکیں کہ فلاں صاحب فلاں کی برائی کر رہے تھے. میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل. خیر ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا یقیناً، لیکن جناب جابر جعفی 30,000 اسرار کہتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی کھولن مچی. وہ بھی بیان کرنا چاہتے، کہتے یہ کیا کرتے تھے، کنویں میں جاتے تھے یا مٹکے میں اپنا سر ڈالتے تو کہتے تھے قال جعفر ابن محمد فلاں فلاں امام صادق نے فرمایا، فلاں امام صادق نے فرمایا. کنویں میں جا کے کنویں کو سنایا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. بس شب قدر ہے. شب قدر خدا سے متصل ہونے کی رات ہے. خدا سے متصل ہوں. یقیناً آپ کی آنکھوں سے جتنے زیادہ آنسو نکلیں گے اتنا ہی زیادہ خلوص خدا کی بنسبت آپ کے دل میں زیادہ بڑھے گا. فرض کریں آپ آج کی رات ایک آدمی بغیر آنسوؤں کے گزارے، ایک آدمی آنسوؤں کے ساتھ گزارے. اس مسجد سے اٹھنے کے بعد دونوں کی معنویت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ کہ جس نے راہ خدا میں آنسو بہائے ہوں، امام حسین پہ آنسو بہانا یعنی راہ خدا میں آنسو بہانا. امام حسین پہ آنسو بہانا یعنی راہ خدا میں آنسو بہانا. اعمال کے دوران سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری تصویریں رفت و گشت کر رہی ہیں، بہت سارے حوادث رونما ہوئے. کل بھی ایک حادثہ ہوا. ان تمام حوادث کو اپنی نظروں میں رکھیے گا، خداوند متعال کی بارگاہ میں رکھیے گا. پروردگارہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ یا غیر مسلمانوں پہ جہاں جہاں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، پروردگارہ اس ظلم کو ان پہ تمام فرما. کیونکہ انسان آزادی پسند ہے، انسان کو قید نہیں پسند ہے. انسان کی فطرت میں خدا نے آزادی رکھی ہے. اگر کسی کو کسی باؤنڈری میں محدود کر دیا جائے اور پھر اسے مارا جائے، دو تکلیفیں ہوتی ہیں. ایک تو تکلیف ہے موت کی، چوٹ لگنے کی. دوسری تکلیف ہے قید کی. یہ جو قید کی تکلیف ہے نا، یہ بہت بری تکلیف ہے. خاص کر کے جب اسی قید میں آپ کی نامحرموں پہ حملہ ہو، یا اسی قید میں آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہو، علاج کے لیے کوئی ہاسپٹل نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو، بچوں کو کھلانے کے لیے غذا نہ ہو. تو جب ایسی چیزوں کو دیکھیں، یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم یاد کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن سے چلی جاتی ہیں. میں نے ابھی رجعت کی بات کی تھی، رجعت پہ گفتگو کی تھی. اسی رجعت میں کہتے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رجعت ہوگی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پہ ایک 6 ماہ بچہ ہوگا. جناب سیدہ اپنے ہاتھوں پہ بلند کریں گی، اے میرے پروردگار ذرا بتا اس ننھے علی اصغر کو کس جرم میں مارا گیا، اس کی کیا خطا تھی، اس کی کیا خطا تھی، اس کا کیا قصور تھا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا خطا تھی. کہتے جناب سیدہ رجعت میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے وارد ہوں گی. اسی طرح میدان محشر میں جناب خدیجہ
جناب محسن کو ہاتھ میں لے کے خدا کے سامنے آئیں گی، اے میرے پروردگارا ذرا بتا وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہو اس کی کیا غلطی، اس کا کیا قصور ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس بچے کو مارا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اسی طرح امام صادق فرماتے جناب محسن کا قتل یعنی ثلث نسل سادات کا قتل ہے۔ جب لعین دروازے کے قریب آیا، دروازے میں آگ لگائی، روایتوں کے الفاظ ہیں جب دروازہ ہلکا جل گیا لعین آگے بڑھا، لائیں آگے بڑھا، روایتوں کے الفاظ ہے وہ دروازہ جس دروازے پہ رسول گرامی آیا کرتے تھے، سلامی پیش کرتے تھے، وہ دروازہ کہ جس دروازے کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، ارے یہ جرأت آ گئی باغیان مدینہ میں۔ روایتوں کے الفاظ ہے جب یہ دروازہ جل گیا لائیں آگے بڑھا، کس کے دروازے پہ لات ماری، جیسے ہی دروازے پہ لات مارنی تھی دروازہ گرنا شروع ہوا، سیدہ کے پہلو پہ گرا، آواز دی اے فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا نا لیلۃ القدر ہی فاطمہ، لیلۃ القدر فاطمہ کی ذات ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کو سمجھا نہیں جا سکتا ویسے ہی فاطمہ کی ذات کو سمجھا نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے فاطمہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے، فاطمہ کی مظلومیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب 8ویں یا 9ویں امام کے پاس جب کوئی صاحب گئے، کیا دیکھتے 9ویں امام زمین پہ تشریف فرما ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار رہے ہیں، دونوں ہاتھوں کو زانوؤں پہ مار رہے ہیں، دانتوں کو پیس رہے ہیں۔ امام رضا کے پاس صاحب گئے، ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا یہ آپ کا بیٹا ابھی 4 برس کا ہے، 3 برس کا ہے، یہ اتنا غصے میں کیوں ہے؟ امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ اپنی جدہ فاطمہ کو یاد کر رہا ہے، یاد کرتے کرتے اپنی جدہ سے کہہ رہا ہے اے میری جدہ اگر میں ہوتا تو کسی میں مجال نہ ہوتی جو آپ کے دروازے کی طرف آنکھ اٹھاتا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک دن جناب ام البنین دوڑتی ہوئی امیر المؤمنین کے پاس آئی، یا علی نہ جانے میرا بیٹا عباس دکھائی نہیں دے رہا، مجھے نہیں پتا میرا بیٹا عباس کہاں چلا گیا۔ امیر المؤمنین امام مبین ہے، علم غیب ہے، علی جانتے ہیں عباس گئے تو کہاں گئے۔ امیر المؤمنین نے دروازہ کھولا، جنت البقیع کی طرف بڑھنے لگے۔ ارے کیا دیکھا؟ ارے ایک بچہ ہے جو فاطمہ کی قبر سے لپٹا۔ اے میری ماں فاطمہ اگر میں ہوتا انہیں جلا دیتا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ابھی مصیبت علی سنی تھی نا، علی کی مظلومیت سنی تھی نا، علی کی مظلومیت پہ مجلس تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ علی کون؟ علی شجاع، کون؟ علی بہادر۔ 2014 میں آغا وحید خراسانی کی زبان سے یہ روایت سنی تھی، کون؟ علی شجاع، کون؟ علی بہادر۔ کسی جنگ میں جب مولا امیر کے سر پہ زخم لگا تو جناب سیدہ نے جب سر پہ پٹی باندھی، امیر المؤمنین نے مسکراتے ہوئے فرمایا علی کے لیے یہ چھوٹا موٹا زخم کوئی معنی نہیں رکھتا، علی شجاع ہے، علی بہادر ہے، علی جنگجو ہے، علی ہمتی ہے، علی ثابت قدم ہے، علی کے لیے یہ چھوٹے موٹے زخم کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن قیامت برپا ہو گئی اس وقت جب علی کو خبر ملی، 2 ننھے بچے مسجد میں وارد ہوئے، جیسے ان بچوں نے کہا بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے الفاظ ہے علی کون؟ علی شجاع، بہادر، جنگجو۔ جیسے ہی سنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، روایت کے الفاظ علی نے اپنے گالوں پہ ہاتھ مارا، فغشی علی، ارے مسجد میں گرے، غشتاری ہوا۔ ارے ہائے فاطمہ، میں رسول کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ